اسی لیے دیکھیں کیا پرفیکٹ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے سورۃ البقرہ میں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، آپ کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے. تو دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی بھلائی میں قبر کی بھلائی بھی شامل ہے اور پل صراط کی بھلائی بھی شامل ہے، میزان عمل کی بھی بھلائی شامل ہے. لہٰذا یہ جو علماء نے، مولویوں نے اپنی طرف سے یہ دعا جوڑ دی ہے وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے. ان بچاروں کا نالج بڑا لمیٹڈ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں قبر، حشر اور میزان عمل اور پل صراط سب داخل ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑی جامع ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ میں صرف ایک ہی دعا مانگتے تھے، وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، وہ مستجاب دیوار کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ یہی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی یہ پرفیکٹ دعا ہے، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بڑی زبردست جو میں نے مسئلہ تقدیر میں بھی بیان کی تھی، مسئلہ نمبر 104 A, B اور C کے اندر، کہ ایک صحابی جو تھے وہ اتنے بیمار ہوئے کہ بالکل چڑیا کی طرح ان کی حالت ہو گئی، کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھانپ لیا، بینگ این انٹلیکچوئل پرسنالٹی. آپ نے فرمایا اور تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سہنے کی سکت رکھتا ہے؟ تو یہ دعا کیوں مانگتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو دعا مانگتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. تو آپ نے اس کو یہ دعا تعلیم کی. صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا مانگنی شروع کی تو چند ہی دنوں میں اس کی صحت بالکل واپس آ گئی. الحمدللہ. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اسلام کوئی فنیٹک دین نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اسلام بڑا پرفیکٹ دین ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے.